میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ 5 سے 6 منٹ کا یہ کلپ ہوگا، اس کو لازمی دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے ضائع نہیں جائیں گے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دیکھیے جی کہ 75% جو بیماریاں ہیں وہ خیالی ہیں، آپ کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے بیک سائڈ پہ دیکھیں، یہ یلو کلر کا جو پیپر لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے آئی فیل بیٹر ڈے بائی ڈے۔ میں ہر پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ صبح شام شیشے کے آگے کھڑے ہو کے سیلف ٹاک کریں، آئی فیل بیٹر ڈے بائی ڈے۔ اس سے بندہ جب دماغ کو سگنل جاتا ہے، دماغ آپ کو میسیج دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ مضبوط ہیں، تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بھی حقیقت نہیں بتاتا۔ پی ایچ سی والے میرے پاس آئے تھے تو ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور دعا کریں کہ یہ ہر کلینک پہ یہ چیزیں لگیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہر ڈاکٹر یہ لگا دے تو ان کا کلینک بند ہو جائے۔ میرے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ میری میڈیسن یا باتیں تبھی اثر کریں گی جب آپ خود محبت ہو جائیں گے، یا ساتھ آپ الحمدللہ کہیں گے۔ الحمدللہ آپ اپنے آپ کو کامل فیل کرتے ہیں اور محبت ہو جاتے ہیں، نفرت کا جذبہ نہیں۔ ڈائبٹیز ٹائپ 2 لے لیں، ہائی بلڈ پریشر لے لیں، ٹھیک ہے، اور انزائٹی لے لیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی ان 2 چیزوں کے نہ ہونے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں تو 75% بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو کچھ وائرس ہیں جو ہوتے ہیں، لائک یہ کووڈ آیا تھا، ETC، کچھ اور بھی ہیں وائرس۔ تو دیکھیں جی، انسان دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ ایک بچہ ہے وہ ہمیشہ اے سی میں رہتا ہے، ٹمپریچر بہت لو میں رہتا ہے، اور اس کا امیون سسٹم ویک ہے۔ آج کل کے WHO کا ادارہ بھی کہہ رہا ہے، ڈاکٹرز جو پروفیسر لیول کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے کو مٹی میں کھیلنا چاہیے، مٹی سے امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، اور مٹی میں کھیلنے والا بچہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں اپنے یونیورسٹی کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ لیٹ آیا تو اس سے کہا کہ یار 1-2 دن آپ لیٹ آئے ہیں، مطلب چھٹیاں کی ہیں، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں کچھ سستا سگریٹ پی بیٹھا تھا، اس سے گلا خراب ہو گیا۔ ہم حیران ہوئے کہ سگریٹ پینے سے بھی گلا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی تب اسموکنگ وغیرہ کرتے تھے۔ تو ہو گیا اس کے فیس امپریشن بتا رہے تھے کہ اس کا گلا خراب ہوا ہے۔ کافی عرصے بعد، مطلب کہ 2 سال بعد، جب یونیورسٹی لیول پہ گئے تو اس پہ یخ ٹھنڈی رات میں پانی کی بالٹی کرائی گئی سینئر اعزاز جو تھے اس بچے پہ، تو وہ یخ ٹھنڈی رات میں کھڑا رہا اور گیلا ہو گیا تھا سارا، کیونکہ پانی کی بالٹی اور سینئر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کرائی تھی، تو وہ ساری رات وہ کھڑا رہا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ٹمپریچر ہوا، نہ کچھ اور، نہ طبیعت خراب۔ تو ہم نے کہا کہ ایک آپ کہہ رہے تھے ایک سستا سگریٹ پینے سے گلا خراب ہو گیا، تو اب کیوں نہیں ہوا؟ تو کہتے میں بس مضبوط بن رہا، میرے دماغ میں یہ تھا کہ یہاں پہ مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سارے مجھے ڈرپوک کہیں گے، کمزور اعصاب والا کہیں گے۔ تو بتا دوں میں ایک بات، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پیما کی چوٹیاں کون سر کرتا ہے؟ انسان ہی کرتا ہے۔ گاندھی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے بزرگان دین کو اٹھا کے دیکھ لیں، گاندھی 40 سے 50 دن بھوکا رہ لیتا تھا۔ آپ مولانا رومی کو اٹھا کے دیکھیں، مولانا رومی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، یہ 40 دن کا انہوں نے چلا کیا تھا، 40 دن کا، تو کچھ نہیں کھایا پیا تھا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ نائی دماغ ہے یہ انرجی ویسٹ کرتا ہے۔ آپ گھر تھکے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم تھک گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے یہ تھک گیا ہے، دماغ ہی آپ کی جو انرجی ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے۔ آپ اوور تھنکر ہیں تو آپ ویک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ غلط بتایا جا رہا ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کووڈ آیا تھا، کووڈ میں کتنے ڈاکٹر جو تھے جن کو کووڈ ہوا تھا؟ میں نے کووڈ کے کافی پیشنٹ چیک کیے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں کووڈ ہوا۔ ڈینگی وغیرہ کے دیکھ لیں، مجھے تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اور وے میں بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سٹرونگ ہونا چاہیے، دماغ کو سٹرونگ کریں۔ اور میں نے اپنی یہ 5-6 سالہ پریکٹس میں یہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جس انسان کا دماغ کمزور ہے نا،
وہ ڈاکٹروں کو زیادہ وزٹ کرتا ہے. جو انسان جتنا زیادہ اپنے جسم کے بارے میں جانتا ہے وہ اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ پورا سال پھرتے رہیں، آپ کو اپنے پاؤں کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ پاؤں ہے، اتنی کیل نہیں ہوتی. جب اس پہ چوٹ لگتی ہے، وہاں پہ کوئی زخم آتا ہے، اس کے بعد بڑا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی اس کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دماغ کو جو تھاٹس پروسیس ہے نا، وہ ذرا نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو ہو، اللہ پہ توکل ہو. اور انسان بہت بہادر ہے، انسان بہت مضبوط ہے. اسی مضبوط انسان نے وہ بہت سارے لوگوں نے، کسی نے وہ نہر کھود دی تھی، کسی نے پہاڑ چیر دیے تھے، کسی نے کچھ. انسان بہت کر سکتا ہے، بہت بڑا ہے انسان، لمیٹڈ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. انسان کے پاس اتنی طاقت ہے. حواس کا جو ڈیٹا ہے، حواس کے ڈیٹے پہ کنٹرول کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو اس سے جو کچھ مرضی دیکھیں، ٹھیک ہے، جو دیکھنے کے لیے کہا گیا وہی دیکھیں. کان آپ کو ملیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی سنتے رہیں. آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، آپ نیوز چینل پہ آئیں، آپ انزائٹی میں آ جائیں گے. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، کچھ بھی آپ مسلسل غم کو سنتے رہیں گے تو آپ غم زدہ ہو گئے. آپ مسلسل سکھ کو سنتے رہیں تو سکھ آپ کا نصیب میں ہے. ہمیشہ اپنے حواس کو نوٹ کریں، حواس آپ کون سا ڈیٹا لے رہا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو اپنے دماغ میں کچرا نہ پھینکتے دیں، کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. موسٹلی ہوتا ہے کہ جی فلانے نے کہا جی وہ شادی سے پہلے وہ جنہوں نے غلط کاریاں کی ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، یا کچھ عورتوں کے بارے میں جی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جی کچھ لیڈیز کو لکوریا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. یہ سارا جھوٹ، فراڈ، یہ لوگ آپ کو مائنڈ آپ کا پریپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ سکھی ہوں، ٹھیک ہے. اندر کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پوچھا مجھے سوٹ اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں یا کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ اگر آپ کو بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو سوٹ اچھا نہیں لگ رہا، اس مین وہ جیلس ہو رہا ہے، آپ سے حسد کر رہا ہے یا کر رہی ہے. کسی کی باتوں پہ غور مت کریں. آپ خوبصورت ہیں، آپ کا لباس خوبصورت ہے، آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، ٹھیک ہے. کسی کی باتوں پہ غور نہ کریں. لوگ آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کے دماغ کو کمزور کرتے ہیں. میرے جیسا کوئی بندہ نہیں ہوگا اس ڈاکٹری فیلڈ میں کہ آپ کو سچی بات بتائیں. میں تو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے پیسے سے غرض نہیں ہے. آپ لوگ بھائی ہو اور ہم سب ایک ہیں، تو ہمیں ایک سوسائٹی میں ایک پازیٹیو میسیج کنوے کرنا چاہیے. اور دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ میرا وہ مقصد کامیاب کرے. اور جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں ان کا میں ود آؤٹ میڈیسن علاج کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس کا میں اس ملک کی سطح پہ انشاءاللہ جلد ہی نعرہ لگاؤں گا کہ میں ان بیماریوں کو علاج کر سکتا ہوں. اس میں میرا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. مجھے آؤٹ پٹ کچھ نہیں چاہیے ارننگ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ آپ کو ہمیں ناصر و شکر جزاک اللہ. اللہ حافظ.